ہوں فخر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے ٹیسٹ کرکٹ بلکہ اسپن بالنگ کے لیجنڈ شین وارن کے حوالے سے، جو اب ہمارے درمیان نہیں۔ ان کی ڈیتھ، یقین کریں مجھے پتہ چلا، بلیو می، ایک عجیب قسم کی مطلب حیرانگی۔ ایک طرف اس ٹائم بلاسٹ ہوا پشاور میں، وہاں پہ اتنے سارے لوگوں کی زندگیاں گئیں، پھر دوسری طرف شنوان صاحب، کبھی ٹی وی پہ دیکھا تھا ہم لوگوں نے کرکٹ، کیونکہ میں بڑا شوق رکھتا ہوں، اور مطلب جس طریقے سے وہ لیگ اسپنر تھے، مطلب ون آف دا بیسٹ۔ مولی درن صاحب ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں، شنوان صاحب ہو گئے ہیں، عبد القادر صاحب ہو گئے ہیں، وہ بھی مرحوم، اور انل کمبلے صاحب ہندوستان کے۔ تو یار کیا مطلب، میں کہتا ہوں کہ شاید ایک عجیب قسم کی ایک چیز خدا نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہے، جو ابھی موجود ہیں، مولی دارن صاحب اور انیل کمبلے صاحب، اور یہ دو لیجنڈری جو کرکٹر تھے، یا لیگ کے بادشاہ تھے، یہ دونوں چلے گئے 1969 میں، پیدا ہوئے تھے شین وارن، اور 2022 میں مارچ 2022 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ مور دین 700 وکٹس ان ٹیسٹ کرکٹ، ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے جو اور کسی پلیئر کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے آج بھی ان کا وہ والا سپیل یاد ہے جو پاکستان کے خلاف 1999 میں اوول لندن میں فائنل میچ تھا ورلڈ کپ کا، وسیم اکرم صاحب کی کپتانی میں، اور غالباً ان کے کیپٹن، نام میں بھول رہا ہوں، کیپٹن تھے، لیکن شینوان صاحب کا وہ سپیل مجھے مطلب نہیں بھولتا، کہ مطلب بال ایسی ٹرن ہو کے آتی تھی کہ مطلب بیٹسمین کو جب پتا چلتا تھا تو اس کی جو مطلب سٹمپس تھی وہ اڑ چکی ہوتی تھی۔ یقین کریں وہ مطلب، حالانکہ اس وقت مجھے کرکٹ اس طرح سمجھ بھی نہیں آئی تھی، چھوٹے تھے، بس شوق سے دیکھا کرتے تھے، لیکن مجھے آج بھی ان کا وہ سپیل نہیں بھولا، جو اس دن میں اپنے گاؤں میں تھا، اور ساون کا غالباً جولائی یا اگست کا مہینہ چل رہا تھا، بڑی بارش تھی، اور ہمارے گاؤں میں کیونکہ طوفان آ جاتا تو بجلی چلی جاتی، تو اب تو پھر حالات بہتر ہے۔ اس وقت ہم یہ کہتے تھے یار اب پتہ نہیں کب آئے گی لائٹ کہ ہم نے فائنل دیکھنا ہے، خیر اینی وے، لیکن بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ ہم ایک لیجنڈری اسپنر کو، ٹیسٹ کرکٹر کو ہم کھو گئے۔ اس وقت آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں موجود ہے آفٹر 25 ایئرس۔ ان کا دورہ ہے، یقیناً وہ بھی ایک ہسٹوریکل دورہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1998 کے بعد 2022 میں ان کی واپسی ہوئی ہے، اور یقیناً ہمارے لیے بڑی خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے مسئلے مسائل، پریشانیاں سوسائٹی میں، بہت ساری ایسی چیزیں جس کو میں خود بھی بہت کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن کرکٹ کے ساتھ یا کرکٹ کھیلنے والوں کے ساتھ ایک محبت بھی ہمارے لوگوں میں، یقین کرے، بہت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں شاید اس ریجن میں بہت ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مطلب بڑا جسے کہتے ہیں کہ بے شک باقی سپورٹس کے لوگ ان سے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہوں، لیکن جو سر پہ بٹھاتے یہ کرکٹرز کو ہیں اس ریجن کے لوگ، تو شاید ہی کسی اور مطلب سپورٹس کے لوگوں کو یا کسی اور فیلڈ کے لوگوں کو اتنا یہ پوچھتے ہوں۔ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت پیار کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ پنڈی میں ٹیسٹ کرکٹ جاری ہے اس وقت بھی، اور فل اسٹیڈیم جیم پیک، حالانکہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کو ہم نے جو ورلڈ کپ ہوا تھا غالباً 1996 میں، تو اس وقت شاید تھوڑے بہت مطلب ہم نے دیکھے تھے کہ زیادہ جو لوگ تھے میچ دیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن آفٹر ویری لانگ ٹائم ٹیسٹ میچ میں اتنی بڑی تعداد، لاسٹ ویسے جو ساؤتھ افریقہ کا ٹیسٹ ہوا تھا 2021 میں، اور وہ پاکستان نے جیتا تھا، اور بڑا مزیدار قسم کا میچ ہوا تھا کیونکہ 2 دن بارش کی وجہ سے وہ مس ہو گیا تھا، تو اس میں بھی ایک بہت ہیوج کراؤڈ نے حصہ لیا تھا، لیکن ابھی اس دن میں نے پتا کیا تو کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ 3 days کے جو ٹکٹس ہیں وہ مکمل سولڈ آؤٹ ہو چکے تھے میچ سے تقریباً 3-4 دن پہلے، تو ایک اچھا سائن ہے ہم لوگوں کے لیے، بڑی خوشی ہے کہ یار آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے
آئی ہے، نیوزی لینڈ نے اینڈ ٹائم پہ کینسل کر لیا تھا، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئی کہ یار کوئی ہندوستان کا کوئی بچہ تھا، پتہ نہیں چھوٹا سا لڑکا تھا، ہو سکتا ہے یار شرارت کی ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے پیچھے کوئی اور کوئی اور ہوگا۔ اس طرح کی شرارتیں ہمارے ہاں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کو مطلب آتا ہے سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، جس طریقے سے ہیکرز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں۔ ایک انہوں نے کوئی تصویر دکھائی تھی، کہتے کہ پتہ نہیں کہاں سے ان کا تعلق ہے ہندوستان کا، اس لڑکے چھوٹا سا لڑکا تھا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں کوئی تھریٹس وغیرہ دی تھی کہ یار آپ کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، خیر اینی وے وہ ایک الگ بحث ہے، چلتی رہتی ہے، لیکن فائنلی انہوں نے دورہ کیا، لیکن اس دورے کے دوران ایک تو جو روڈنی مارش ان کے وکٹ کیپر تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی، اور شنوان صاحب نے ان کے حوالے سے 12 گھنٹے اپنی ڈیتھ سے 12 گھنٹے پہلے ٹویٹ کیا کہ ایک بڑے لیجنڈ کرکٹر کو ہم نے کھو دیا، لیکن شاید ان کو نہیں پتا تھا کہ کچھ گھنٹے کے بعد یہ خبر میرے حوالے سے پوری دنیا میں سرکولیٹ ہوگی، یقیناً آسٹریلیا سے لے کے اور امریکہ، کینیڈا تک، یورپ تک، کوئی کرکٹ دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، لیکن یقیناً لوگ اس لیجنڈری کرکٹر کو جانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی جو لیگ سپن بالنگ ہے، عبد القادر صاحب کے بعد یقین کریں میں کہتا ہوں کہ کیا یار مطلب کیا آرٹ اس آدمی کے بعد تھا، یا مرلی دھرن صاحب یا انل کمبلے صاحب، ابھی بھی بڑے اچھے اچھے اسپنرز آ رہے ہیں، لیکن اس لیول تک پہنچنے کے لیے میرے خیال میں ان کو بہت لمبا عرصہ انتظار اور بہت سخت محنت کرنی پڑے گی، شاید تب وہ جا کے اس جگہ پہ پہنچیں گے۔ پاکستان میں بھی مختلف ٹائم میں لیگ اسپنر جو ہے آ رہے ہیں اور کھلائے بھی جاتے ہیں، اس وقت عثمان قادر ہے، پراپر چانس تو ان کو نہیں ملا، آسٹریلیا کی طرف سے بھی کھیلے ہیں اور اب پاکستان پی ایس ایل کی طرف سے بھی کھیلیں، تو ابھی ینگ ہے، لیٹ سی کہ وہ کوئی ایسی چیز کرے، اور شنوان صاحب جو ہیں باقاعدہ آسٹریلیا میں ان کو ملتے تھے، اور کیونکہ عبد القادر صاحب کے بیٹے تھے تو ان کی بھی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، تو عثمان قادر صاحب کہتے ہیں کہ یار مجھے بڑی ٹپس اور یہ چیزیں جو ہے شنوان یقیناً ایک لیجنڈری کرکٹر رہے ہیں، راج کیا انہوں نے کرکٹ کی دنیا پہ، اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ ٹپس دیتے ہیں کہ یار کس طریقے سے آپ کو بالنگ کرنی ہے۔ عمران طاہر صاحب سے میں نے یہ مطلب ان کے بارے میں نے سنا کہ شنوان صاحب نے ان کو بھی مطلب بڑی ہیلپ کی ہے، اور یہ وہ پکچر ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، 1999 ورلڈ کپ، یقیناً پاکستان، ہمیں تو افسوس تھا کہ یار پاکستان نہیں جیتا، اور لیکن یہ وہ آدمی تھا جس کی وجہ سے آسٹریلیا کی وہ جیت بڑی ون سائیڈڈ لگی، 132 کے سکور پہ پاکستان کو آؤٹ کیا گیا، اور غالباً وداؤٹ لاس یا 1 وکٹ پہ انہوں نے 132 کا جو سکور تھا وہ پورا کیا، اور ورلڈ چیمپئن 1999 کا وہ بن گیا آسٹریلیا، کیونکہ 3 غالباً ورلڈ کپ جو ہے وہ لوگ جیت چکے تھے، لیکن کچھ بھی کہا جائے، لیکن شنوان صاحب جیسے لوگ اور باقی جو ہمارے سپورٹس کے یا باقی ہمارے مختلف شعبوں کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور بڑا ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، یقین کریں، خواہ مخواہ میں نے کہا کہ میں تو کرکٹ اپنا جو اسکول کالج لیول پہ جو تھوڑی بہت کھیلی ہوگی بس ویسے شوقیہ کھیلتا رہا ہوں، تو اب مطلب دیکھ لیتا ہوں اب بھی ٹیسٹ میچز یا پھر اس طرح کی جو ہے پی ایس ایل، آئی پی ایل، بی پی ایل کے کچھ میچز جو ہے وہ بھی مطلب اگر موقع ملے تو کوشش کرتا ہوں کہ دیکھوں، لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی یقیناً کرکٹ کے لیے خدمات بھی بڑی ہے، اور ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ خلا ہے جو شاید فل ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا، اور بولا نہیں جا سکتا ان کو یا ان جیسے اور لوگوں کو، عبد القادر صاحب جیسے لوگ ہوں یا شنوان صاحب جیسے لوگ ہوں، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ موت کو روکا نہیں جا سکتا، یہ ایک ایسی عجیب قسم کی حقیقت ہے کہ ہم کوئی بھی میرے خیال دنیا کا کوئی بھی انسان ہوگا اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور تائی لینڈ میں غالباً اپنے ویلا میں تھے شنوان صاحب جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تھے اور شاید وہیں پہ ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اکیلے تھے یا پتہ نہیں فیملی کے ساتھ تھے، لیکن خیر جو بھی تھا شنوان صاحب ہمارے بیچ نہیں ہیں اس وقت،
اور ان کی جو میموریز ہیں یقیناً وہ ہمارے لیے یا جو کرکٹ کھیلتے ہیں ینگسٹر آ رہے ہیں یا جو آلریڈی ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں جو لیگ اسپن کرتے ہیں یا پھر ان کو کھیلنے کے لیے، تو یقیناً وہ شنوان صاحب کی بالنگ، ان کی ٹپس اور وہ چیزیں وہ دیکھیں گے، اس سے سیکھیں گے، اور میرے خیال میں جب تک یہ دنیا قائم ہے تو وہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، ان کی میموریز، ان کی جو جو کچھ بھی تھا کرکٹ کے لیے، آسٹریلینس کے لیے تو لازمی ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن جو آسٹریلین نہیں بھی ہے ان کے لیے بھی یقیناً ایک ان کی جو ڈیتھ ہے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، لیکن ان کی فیملی کے ساتھ ہم کانڈولنس ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ شنوان صاحب چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، لیکن ان کی یادیں جو ہیں اچھی یادیں ہمارے بیچ میں میرے خیال میں ساری زندگی رہیں گی، اور وہ ہمارے بیچ ہر کسی نہ کسی صورت رہیں گے، مطلب ایگزسٹ کریں گے، زندہ رہیں گے، اور ان کی بات بھی ختم نہیں ہو، کیونکہ بہت پرانے کرکٹرز بھی آج بھی لوگ ان کے حوالے سے جو ایسے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ان کو یاد کیا جاتا ہے، تو یقیناً شنوان صاحب تو ان کا تو میں کہتا ہوں ریسنٹ پاسٹ میں بہت کھیلے ہیں، اور ان کی ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن خیر اینی وے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگوں کے کنٹرول میں وہ نہیں ہے، جس میں سے ایک انسان کی زندگی ہے، لائف ہے، خیر اینی وے شنوان صاحب وی ول مس یو، کرکٹ ٹھیک ہے آپ نے ریٹائرمنٹ لی تھی، لیکن پھر بھی دیکھتے تھے جو نئے لڑکے آتے تھے ان کو آپ سکھاتے تھے، ٹپس دیتے تھے، اس سے یقیناً وہ بھی محروم ہوئے، کمنٹری کرتے تھے شنوان صاحب غالباً بیک بیش شو میں اور اس طرح کی باقی چیزوں میں، لیکن ہم یہی کریں گے کہ ہم آپ کو مس کریں گے بہت زیادہ، کہ آپ جیسے لیجنڈری کرکٹر بننا ایک بہت بڑا ٹائم چاہیے، بہت بڑی محنت چاہیے، لیکن خیر اینی وے یقیناً جو بھی ینگسٹر آ رہے ہیں یا آتے ہیں یا آنے ہیں وہ آپ کی جو گیم تھی، کرکٹ تھی، اس سے بہت زیادہ سیکھیں گے، اور آسٹریلین ٹیم کو ہم پاکستان میں ویلکم بھی کر رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں بیسٹ آف لک، 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور ایک T20 میچ انہوں نے کھیل کے اپریل میں واپس جانا ہے، لیکن ہم ان کو ویلکم، ساتھ میں تھینک یو کہ وہ لوگ آئے اور پاکستان کے گراؤنڈز کو، پاکستان کے لوگوں کو وہ خوشی دی، یقیناً خوشیوں کی کمی اس لیے ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے، تو یہ کرکٹ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو پاکستانیوں کو اکٹھا کرتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ شاید باقی چیزیں وہ بھول جاتے ہیں، یقین کریں وہ مہنگائی، بدامنی، یہ ساری چیزیں، اور وہ پھر کرکٹ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آسٹریلین ٹیم کھیل رہی ہے، آئی ہوپ سو کہ انگلینڈ نے بھی ٹور کرنا ہے، اور نیوزی لینڈ نے بھی بعد میں کہا تھا کہ اس جب سمر ختم ہوگا تو آٹم میں انہوں نے بھی ٹور کرنا ہے پاکستان کا، آئی ہوپ سو کریں گے، اور کل فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی کہ ہم انڈیا کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آ کے ہمارے ساتھ کھیلے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، باقی مرضی ان کی ہے وہ کھیلے یا نہ کھیلے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بہت شدت سے انتظار ہے کہ یار پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں کرکٹ سیریز ہو، اور میرے خیال میں دونوں طرف کے لوگ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں، خیر اینی وے جب ہوگا دیکھا جائے گا، جب سیریز ہوگی میں کہتا ہوں خدا کرے کہ ہو، لیکن جب بھی ہو اچھا لگے گا، انجوائے کریں گے، تھینک یو ویری مچ فار ویورز فار واچنگ، کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر اینڈ بائے۔